بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان انفو کی جانب سے آداب قبول کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ سب پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان محترم، گرتے تاروں، روشن پتھروں یا شہابیوں کے متعلق آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی یہ روشن پتھر گرتے بھی ہیں؟ اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ سائنس اس کے متعلق کیا کہتی ہے؟ اور کیا اس کے بارے میں قرآنی تصور موجود ہے؟ ان تمام سوالات کے تفصیلی جواب ہماری آج کی مجلس کا حصہ ہیں، مگر آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ ہماری ایسی دوسری ویڈیوز تک بروقت رسائی حاصل کر سکیں۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ ناظرین کرام، عرف عام میں گرتے تاروں یا ٹوٹتے تاروں یا روشن پتھروں وغیرہ کے ناموں کے حامل یہ فلکی اجسام شہابیہ یا شہاب ثاقب کہلاتے ہیں۔ شہاب ثاقب عربی زبان کے الفاظ کا مرکب ہے۔ شہاب کا مطلب ہے دہکتا انگارہ اور ثاقب کا معنی ہے سوراخ کر دینے والا۔ یہ دراصل وہ سیارچے یا ایسٹرائڈز ہوتے ہیں جو مریخ اور مشتری سیاروں کے مداروں کے درمیان چکر لگاتے ہیں۔ یہ بعض اوقات مداروں سے نکل کر زمین کی طرف آتے ہیں اور فضا سے رگڑ کھا کر آگ پکڑتے ہیں۔ ان میں سے اکثر ہوا میں ہی جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، جبکہ بعض گر کر زمین سے جا لگتے ہیں۔ اسی کو ٹوٹتے تاروں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کا یہی نام سائنسی و فلکیاتی اصطلاح میں بھی رکھا گیا ہے۔ ان ٹوٹتے اجسام کو شہاب ثاقب کا نام اس لیے دیا جاتا ہے کیونکہ یہ زمینی فضا سے رگڑ کھا کر ایسے منور ہوتے ہیں گویا کہ تاریکی میں سوراخ کر دیا ہو، اور یا اتنی زور سے یہ زمین سے جا لگتے ہیں کہ گویا زمین میں سوراخ کر دیں گے۔ ان شہابیوں کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ آسٹریلیا کی ایک ریاست نیو ساؤتھ ویلز کے ایک دیہات میں ماہرین ارضیات نے ایک عظیم گڑھا دریافت کر لیا، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ گڑھا اس گڑھے سے دگنا بڑا ہے جس کے سبب عظیم الجثہ جانور ڈائنوسارز ختم ہو گئے تھے۔ سائنسدانوں کے نزدیک یہ گڑھا 50 سے 55 کروڑ سال قبل وجود میں آیا تھا، جس کا سبب یہی شہابیے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان شہابیوں کے گرنے کی وجہ سے روئے زمین پر 85% حیات ختم ہو گئی تھی۔ دنیا بھر میں ایسے سینکڑوں گڑھے موجود ہیں جن کی وجہ سائنسدان اور ماہرین شہابیوں کے گرنے کو گردانتے ہیں۔ شہابیوں کے گرنے کا عمل کبھی بھی نہیں رکا۔ ماہرین کے مطابق ہر سال اگست کے مہینے میں ان روشن اجسام کی برسات ہوتی ہے، اور دلچسپ امر یہ ہے کہ بہت سے ممالک میں اس کا نظارہ کرنے کے لیے کیمپ بھی لگائے جاتے ہیں، جیسے کہ انطالیہ کے علاقے سکلی-قند میں 2023 کے شہابیوں کی جھرمٹ کا نظارہ کرنے کے لیے کیمپ لگایا گیا تھا۔ ماہرین کے مطابق ان شہابیوں سے دنیا کو کوئی خطرہ نہیں۔ امریکی قومی ہوائی و خلائی ادارے ناسا نے شہاب ثاقب کے حوالے سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک شہابیہ 19 اپریل کو کرۂ ارض کے قریب سے گزرے گا جس کا قطر تقریباً 650 میٹر تک ہوگا۔ ناسا 100 میٹر کے قطر کے حامل کسی بھی جسم کو خطرناک قرار دیتا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ یہ فلکی جسم زمین سے 1,08,00,000 کلومیٹر کے فاصلے پر گزرے گا۔ اسی طرح 2027 میں 800 میٹر قطر کے ایک شہابیے کی زمین کے قریب سے گزرنے کی پیشگوئی بھی کی گئی ہے۔ پاکستان میں شہاب ثاقب گرنے کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ عالمی تنظیم میٹیوریٹیکل سوسائٹی کی جانب سے جاری کیے جانے والے ڈیٹا بیس کے مطابق 18ویں صدی سے 2020 تک کل 17 شہابیے پاکستان کے مختلف علاقوں میں جا گرے۔ ان میں سے بلوچستان کے علاقے جوب میں گرنے والے شہابیے کا ہی باقاعدہ تجزیہ ہو سکا ہے۔
اسی طرح گلگت بلتستان اور پنجاب کے ضلع بھکر میں بھی شہابیے گرے ہیں، مگر اس کے متعلق معلومات دستیاب نہیں ہو سکی۔ میٹیوریٹیکل ڈیٹا بیس کے مطابق پاکستان میں 19ویں صدی میں شہابیوں کے گرنے کے 10 واقعات رونما ہوئے۔ اسی طرح 2017 میں گلگت میں اور 2018 میں بھکر میں بھی شہابیوں کے گرنے کے 2 واقعات رونما ہوئے ہیں۔ ماہرین فلکی حیاتیات کے مطابق یہ شہابیے مائکرو میٹر سے لے کر بڑی چٹانی پتھروں جتنے ہو سکتے ہیں۔ یہ مختلف دھاتوں، نمکیات اور نامیاتی و غیر نامیاتی مرکبات کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ ماہرین کے نزدیک یہ نہ صرف نظام شمسی کے وجود میں آنے بلکہ دیگر سیاروں کی کیمیائی ساخت کے بارے میں بھی اہم معلومات کا ذریعہ ثابت ہوتے ہیں۔ ناظرین واجب القدر، قرآن حکیم کی سورۃ الجن کی آیت نمبر 9 میں شہابیوں کے متعلق ذکر ہے، جس کے مطابق جنوں نے کہا اور یہ کہ ہم پہلے سن گن لینے کے لیے آسمان کی کچھ جگہوں پر جا بیٹھتے تھے، مگر اب جو کوئی سننا چاہتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک شعلہ اس کی گھات میں لگا ہوا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب کوئی حکم آسمانوں میں جاری فرماتا ہے تو سب فرشتے بغرض اطاعت اپنے پر مارتے ہیں، اور جب کلام ختم ہو جاتا ہے تو باہم تذکرہ کرتے ہیں۔ اس تذکرہ کو آسمانی خبریں چرانے والے شیاطین سن لیتے ہیں اور اس میں بہت سے جھوٹ شامل کر کے کاہنوں کے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل شیاطین کا آسمانی خبریں سن کر کاہنوں تک پہنچانے کا سلسلہ جاری رہا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ہی شیاطین کی آسمانوں تک آمد و رفت کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ جب کوئی شیطان اوپر جاتا تو اس کی طرف انگارہ پھینک کر اسے دفع کر دیا جاتا۔ بخاری شریف میں بھی ایک روایت ہے کہ جب سماوی پہرے سخت ہو گئے تو جنات کو فکر لاحق ہوئی تو انہوں نے مشورہ کر لیا کہ زمین کے مشرق و مغرب میں گھوم کر دیکھتے ہیں کہ کیا بات ہوئی ہے کہ ہم اوپر نہیں جا سکتے۔ چنانچہ جنات کی کئی گروہ زمین کے اطراف میں بھیج دیے گئے۔ ان کا ایک گروہ اسی تفتیش میں وادی نخلا سے گزر رہا تھا کہ وہاں حضور مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر میں تلاوت فرما رہے تھے، تو جنات نے جب قرآن سنا تو انہیں بہت عجیب لگا۔ پھر آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، جو چیز تمہارے اور آسمانوں کی خبروں کے مابین حائل ہے وہ یہی ہے۔ پھر وہ وہاں سے اپنی قوم کے پاس پہنچے تو انہوں نے قوم سے سارا ماجرا کہہ ڈالا، جس کا ذکر سورہ جن کی پہلی آیات میں موجود ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک ہم نے ایک عجیب قسم کا کلام یعنی قرآن سنا جو سیدھی راہ کی طرف لے جاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ شہاب ثاقب، جسے عربی میں انقزاص الکوكب بھی کہا جاتا ہے، دنیا میں زمانے قدیم سے اس کا ظہور ہوتا آیا ہے۔ آثار و روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد نبوی میں اس سے شیاطین دفع کرنے کا کام لیا جاتا تھا۔ تاہم یہ ضروری نہیں کہ جتنے بھی شہابیوں کے گرنے کے واقعات ہوں وہ بس شیاطین مارنے کے لیے ہی ہوں۔ شہاب ثاقب کا گرنا پہلے بھی معروف تھا، مگر غلط عقیدے کی بنیاد پر اسے کسی خاص واقعے سے منسوب کیا جاتا، مثلا کسی کی موت واقعہ ہو یا پیدائش وغیرہ۔ بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جاہلی عقیدے کی تصحیح کی ہے کہ شہاب ثاقب کو کسی کی موت و حیات سے منسوب نہ کیا جائے۔ قرآن و حدیث نے شہاب ثاقب کی اسی خصوصیت کا ذکر کیا جس کا تعلق شریعت سے تھا۔ ان کی دیگر خصوصیات مثلا زمین کی کشش، فضا کی رگڑ اور ان شہابیوں کا مدار سے جدا ہونا وغیرہ تو قرآن و حدیث کا مطمع نظر ہی نہیں تھا۔ اور یہاں یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ شہابیوں کے مارے جانے یا گرنے کے دونوں
یعنی شرعی اور سائنسی پہلو موجود ہیں، اور دونوں سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، اور نہیں دونوں نقطۂ نظر میں کوئی تضاد موجود ہے۔ البتہ دونوں میں سے کسی ایک نقطہ نظر، خصوصاً سائنسی نقطہ نظر کو لے کر شرعی تصور کی نفی کرنا گناہ ہوگا، کیونکہ شہابیوں کے شرعی تصور کی نفی قرآنی آیات کی نفی کے مساوی ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہی علیم و خبیر ہے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ اگر پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار بھی کیا کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی کافی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔